پر کہیں سے پیغام برسانا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلود خون میں نے عباس کو بجان لب دریا دیکھا مجرئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا کلا خون میں تر میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی خلق میں ایک گٹھری شہیدی گوشت پلائے جس میں ایک گٹھری شہیدی گوشت پلائے جس میں میں نے ٹکڑے قاسم کا جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پر کہیں سے پیغام برسانا دیکھا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یتیموں پہ جفا ہے، پردیس میں مسلم کے
یتیموں پہ جفا ہے یا پہ پائے قتل عدو لے کے چلا ہے چھوٹا تو بڑے بھائی کا منہ دیکھ رہا ہے اور اس کو مدد کا نہیں مشغول بکا ہے زور اس کو مدد کا نہیں مشغول بکا ہے رحم کے قابو میں دو نازوں کے پالے ہر سو نگراں ہے کہ کوئی آ کے بچا لے ہر سو نگراں ہے کہ کوئی آ کے بچا لے چھوٹے کو بڑا بھائی ہے بڑھ بڑھ کے بچاتا ہر بار ہے مصحف کی طرح بیچ میں آتا رو دیتا ہے کچھ کہنے کا موقع نہیں پاتا بے ساختہ ایک بات زبان پر ہے یہ لاتا بے ساختہ ایک بات زبان پر ہے یہ لاتا سن حال غریبوں کا خدا کے لیے دم دے اب ہم تیرے گھر میں کبھی آئے تو قسم لے اب ہم کبھی گھر میں کبھی آئے تو قسم لے لانا تھا مظلوموں کی ایک بات ستمگر دیتے تھے ندا زوجائے حارث کو یہ پڑھ کر جانتے تو ہم کبھی آتے نہ تیرے گھر مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر مہمانوں کو اپنے تو بچاتی نہیں مادر چھوڑے وعدے کے پکڑے ہوئے زلفوں کو عدو ہے اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے اماں نہیں بابا نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے والوں کو بکھیرے ہوئے وہ مومنہ تھی مظلوموں کو ظالم سے چھڑا لی تھی وہ خوش کہتی تھی خدا کے لیے کیا کرتا ہے بدزار پاؤں پہ سر رکھتی تھی گہ باندھتی تھی بس بس کے زمین اب تو ہلی جاتی ہے زالے زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے زالے زہرا مجھے سر ننگے نظر آتی ہے زالے ظالم نے تہے تیغ کیا زوجہ کو اس یا فاطمہ کہہ ہوئی زہرا پہ وہ قربان دریا پہ عدو لایا انہیں
بڑے گریباں غلام حبشی کو وہاں اڑیا غصے سے کہا دونوں کو انگلی سے دکھا کر کاٹ لے سر ان کے کنارے پہ تو جا کر کاٹ لے سر ان کے کنارے پہ تو جا کر فرزند کو دی ہار سے ملعون نے تلوار بولا کہ سر کاٹ لے ان دونوں کے ایک بار وہ بولا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوئے گا یہ زنہار یہ تو ہی ہے بدبخت سیاہ روح جفا کا یہ تو ہی ہے بدبخت سیاہ روح جفا کا گور ہے ظالم نظر آئے تجھے کیوں کر لے دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر لے دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر تو کور نظر آئے تجھے یہ کس طرح کیوں کر لے دیکھ نبی روتے ہیں دریا پہ کھلے سر سن کے اٹھا ہار سے ملعونوں سے تانگ ظالم نے کہا مجھ کو نہیں خوف پیامبر تلے دونوں برادر کو بٹھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر سر کاٹا بڑے بھائی کا چھوٹے کو دکھا کر پاس رکھا لاش کو دریا میں بہایا بھائی کے گلے کا جو لہو خاک پہ پایا الفت سے برادر کا لہو جوش میں آیا تب جوڑ کے ہاتھ اپنے یہ قاتل کو سنایا تب جوڑ کے ہاتھ اپنے یہ قاتل کو سنایا کیوں یہ لہو کردے سے تلوار جھکا دے تو بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے تو بڑے بھائی کے لہو میں جو رضا دے غضب تیش میں حارث یہ پکارا بس لو چکے اٹھو کے سر کاٹوں تمہارا بیٹھا کہا جلدی گلا کاٹ ہمارا سر کاٹ کے دریا میں جو تن ڈالا کزارا سر کاٹ کے دریا میں جو تن ڈالا کزارا لاشا بھی تھا منتظر لاش برادر اور ہائے عقیق کہتا تھا
بار تڑپ کر، اور ہائے آخری کہتا تھا ہر بار تڑپ کر، پہ رکھا سینہ جگر رکھا جگر پر، دو ہاتھ مدینے کی طرف اٹھے برابر، ہم سے یہ دعا کی کہ بچے اکبر و اصغر، شبیر کی اب خیر ہو، ہم تو ہوئے بے سر، شبیر کی اب خیر ہو، ہم تو ہوئے بے سر، لیجیو جلات سے تو داد ہماری، مادر کو بھلا دیجیو اب یاد ہماری، مادر کو بھلا دیجیو اب یاد ہماری، پردیس میں مسلم کے یتیموں پہ جب بھرپور اعتماد شہ مشرقین کا، بھرپور اعتماد شہ مشرقین کا، معصوم انتخاب نگاہ حسین کا، حق نے جسے یہ حد سعادت بھی بخش دی، بیٹی بھی دی علی نے شجاعت بھی بخش دی، اب اس کو اور اوج سعادت عطا ہوا، سبط نبی کا فخر نیابت عطا ہوا، یہ فکر اہل مکر و دغا کا قتیل ہے، یہ عصمت امام کی روشن دلیل ہے، یہ بھی حصار دین خدا کا ستون ہے، اس کی رگوں میں بھی ابو طالب کا خون ہے، مسلم ہے یہ سفیر شہ مشرقین، مسلم ہے یہ سفیر شہ مشرقین ہے، کوفے کی حد میں اپنی جگہ خود حسین ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ، الذی لا یتغیر بحال ولا یتبدل من احوال ولا تبلیغ اللیالی والایام ولا یغیرہ الضیاء والظلام، المعروف من غیر رؤیت وخالق من غیر منصبت، خلق الخلائق بقدرتہ واستعبد الارباب بعزتہ، اللہم صلی علی محمد اللہم اجعل شرائف صلواتک
ونوام برکاتک علی محمد عبدک ورسولک والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. عام ترکن ستائش تمام در تعریفیں اس خالق عالم کے لیے جس کی خلقت خود وہ ثبوت فراہم کرتی ہے. کائنات عالم میں انسان نگاہ ڈالتا ہے تو ہر ذرہ اس پروردگار عالم کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس نے کائنات میں اپنے اسرار و رموز کو پنہا کر دیا. وہ کائنات کے ہر ذرے میں چھپا ہوا ہے اور کائنات کے ہر ذرے سے ظاہر ہوا ہے. ہم اس پروردگار عالم کے لیے اس خلاق کائنات نے قول مولا مومن کو خود انسان میں ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے، اور اسی لیے غور و فکر کا حکم دیا گیا کہ جتنا انسان غور کرتا ہے اتنا وہ خدا سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اس کی حمد کی جائے. وہ ہماری حمد اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کرتی، اس کی جلال میں کوئی اضافہ نہیں کرتی، لیکن وہ طلبگار حمد ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی حمد کی جائے. کیوں؟ نہ وہ محتاج حمد ہے، نہ ہماری حمد اسے کوئی فائدہ پہنچاتی ہے. پھر کیوں پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کی حمد کی جائے؟ اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندے اس سے قریب. اور حمد وہ راستہ ہے کہ جس کی بنا پر انسان خدا سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طرح نعمتیں ہیں کہ جب نعمتوں کو شکر ادا کرتا ہے تو انسان نعمتوں پر غور کرتا ہے، اور یقیناً وہ نعمتیں جو اسے خدا سے قریب کرتی ہیں. کائنات عالم میں انسان ایسی نعمتیں کہ جو کوئی دے ہی نہیں سکتا. اور مسلسل پروردگار عالم کا احسان ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے کہ ہمارے جسم جو عالم اکبر پوشیدہ ہے، صرف بصارت کو ہی دیکھ لیجیے کہ جب ہماری نگاہ ایک عمر پہ آ کے کمزور ہوتی ہے، کبھی ہمیں پڑھتے ہوئے چشمے کی ضرورت ہے، کبھی ہمیں دیکھنے کے لیے گلاسز کی ضرورت. سوچیے کہ ہم کبھی تصور ہی نہیں کرتے کہ قریب اور دور کی نگاہ کوئی الگ الگ چیز ہے. ہمیشہ اس بصارت سے فیضیاب ہوئے، لیکن جب بصارت پہ کمی ہوئی تو ہمیں اس کا احساس ہوا، اس کی قدر و قیمت کا. اسی طرح سماعت یقیناً فی زمانہ جو شور و غوغا مچا ہوا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی سماعتیں بے حد متاثر ہوئی. آج سماعتوں کی جو کمزوری ہے وہ خود ہماری پیدا کرتا ہے. وہ پروردگار عالم جس نے دولت سماعت انسان کو عطا کی. کبھی ہم نے سوچا کہ ایک ہی وقت میں کتنی آوازیں ہم تک مسلسل پہنچ رہی ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایک آواز دوسری آواز کو سننے میں رکاوٹ بن رہی ہے. ہم تنہائی میں بیٹھ کے روکتے ہیں ایک ہی وقت میں کتنی آوازیں، کہ جیسے پنکھے کی چلنے کی بھی ایک آواز ہو رہی ہے، کسی کے بیٹھنے اٹھنے کی بھی ایک آواز ہو رہی ہے، کسی بچے کی آواز بھی ہم تک آ رہی ہے. لیکن جب سماعت کمزور ہو جاتی ہے اور ہیئرنگ ایڈ لگاتے ہیں تو اس وقت جو لوگ استعمال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے کان کے قریب ایک پکھی یا مچھر بھی آ جائے تو اس کی آواز آپ کی سماعت برداشت نہیں کر پاتی. اور وہ آواز جیسے کوئی بات کر رہا ہے، وہ آواز جو قریب میں آ گئی وہ اس کو سننے میں رکاوٹ بن رہی ہے. سوچا کہ ہم نے پروردگار کیسی نعمتیں ہیں ہر ایک کو عطا کی اور مسلسل عطا کی. یقیناً اس کا احسان، اس کی نعمتیں، مسلسل جب نعمتوں پہ غور کرتا ہے تو انسان خدا سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. کیسی نعمتیں! اور پھر وہ دینے والا کہ دنیا میں وہ وہی ہے جو خزانوں کا مالک ہے. ایسے خزانے جو آپ دولت سے نہیں خرید سکتے، وہ خزانے. اولاد ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، طاقت و توانائی ہے، جسمانی اور روحانی طاقت ہے. یہ سب چیزیں انسان دولت سے نہیں خرید سکتا. اور وہ خزانوں کا مالک جس نے، یا پھر وہ ہستیاں درمیان میں نہ ہوتی اور یہ پردے نہ ہٹاتی کہ اس پروردگار عالم نے جو خزانوں کا مالک ہے اپنے خزانوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھوں میں دے دی. انسان جو صاحب خزانہ ہوتا ہے وہ اس خزانے کو چھپا کے رکھتا ہے، تو اس چابیوں کو چھپا کے رکھتا ہے. اس نے اپنے خزانوں کی کنجیاں تمہارے ہاتھوں میں دے دی. اور وہ کنجیاں کیا ہے؟ دعا ہے. وہ کنجی دعا کرو اور مانگو اس سے. ہزاروں درود اور ہزاروں سلام محمد والے محمد. جی ہستیوں نے خدا اور بندے کے فاصلے کو ہر لمحے، جب آپ ان کی فضیلتوں کا تذکرہ کریں گے، جب آپ
ان کی دہرائے ہوئے الفاظ کو دہرائیں گے تو ہر دفعہ آپ خدا سے قریب ہوتے چلے جائیں. یقیناً یہ معجز نمائی ہے آل محمد کی، جو کہیں ان کی دعاؤں کی صورت میں، کہیں ان کے کلام کی صورت میں، کہیں ان کے ذکر کی صورت میں انسانیت کی اصلیت کی بقا کا ذریعہ بنے گی. اور یقیناً اس کا سب سے بڑا ذریعہ مجلس اذان ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے کتنی بڑی دولت ہے جو پروردگار عالم نے اس صورت میں ہمیں عطا کی. اور یہ ایک معجزہ ہے کہ آج ہمارے بچے باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں پڑھنے کا سلسلہ تقریباً موقوف ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے اس مجلس کی بنا پر بہت زیادہ شعور رکھتے ہیں اور وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ سامنے والے کو لاجواب کر سکیں. آج کی مجلس اذان جو بقا کا ذریعہ ہے، اس کی مرہون منت جو ہستیاں ہیں، ہزاروں درود اور ہزاروں سلام خصوصیت کے ساتھ آج کا فرش منسوب ہے حضرت مسلم اور ان کے بچوں سے. جب تذکرہ ہوتا ہے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کا تو یقیناً ان کے ماں باپ کی طرف نگاہ جاتے ہیں. وہ ماں باپ حضرت مسلم ابن عقیل، جب یہ کہیں کہ مولا نے حضرت عقیل کو بلا کر ہی یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بہادر ترین عورت سے عقد کروں تاکہ ایک بہادر ترین بیٹا پیدا ہو اور جو کربلا میں میری نیابت کر سکے. جب یہ کہا تھا ایک طرف تو یہ کہ مولا یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ کربلا کے لیے ہم نے اولادوں کو مانگا ہے. دوسری طرف یہ کہوں کہ شاید حضرت عقیل کے دل میں بھی یہ خواہش منتقل ہوئی، ان کی بھی تمنا ہوئی جو مسلم ابن عقیل کی صورت میں میدان کربلا کی راہ میں ظاہر. حضرت مسلم ابن عقیل اور زوجہ مسلم بنت علی، ہزاروں درود اور ہزاروں سلام ایسی سخی علی کی بیٹیاں کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 28 رجب کو مدینے سے چلے ہیں اور شعبان کی ابتدائی تاریخیں بعض جگہ 3 شعبان کی تاریخ ملتی ہے کہ 3 شعبان کو امام مکے پہنچے اور مکے میں آپ کا قیام 8 ذی الحجہ کو آپ نے مکہ چھوڑا ہے. لیکن تاریخ میں ہے کہ امام نے جب رمضان کا درمیان یعنی تقریباً 15 رمضانی روایتوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جب رمضان کا درمیان آیا تو امام کے پاس 12,000 خطوط آ چکے تھے اہل کوفہ کے جو آپ کو بلا رہے تھے. اور اس وقت میں اتنے خطوط کہ خرجیاں بھر گئی امام کے لیے. اب آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا اور کہا کہ مسلم کیا ہمارا سفیر بن کے کوفے جانا پسند کرو گے؟ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا کہ سر و چشم تسلیم ہے. کہا آقا میں اپنے ساتھ 2 بچوں کو ہمراہ لے جانا چاہتا ہوں. یہی وہ بچے ہیں محمد اور ابراہیم، وہ کم عمر بچے جو رمضان میں اپنی ماں سے جدا ہوئے اور جن کے لیے بھی پڑھتے ذی الحجہ کی تاریخوں میں ہمیں ان کی شہادت کا تذکرہ ملتا ہے. بعض جگہ یہ بھی ہے کہ بچے طویل مدت قید رہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ کربلا سے پہلے جو ذی الحجہ وہ ہے یا اگلا ذی الحجہ، لیکن بہرحال شہادتیں ان بچوں کی تکلیف اٹھا کے ہوئی اور میدان کربلا میں کم سن بچے گئے مگر کم از کم ماؤں نے گلے سے لگایا ہے، ماؤں نے رخصت کیا ہے، ماؤں نے پیار کیا ہے. خدا نہ کرے جو کسی کے زندہ بچے تو حضرت محمد اور ابراہیم وہ ہے کہ یہ بیوی جب رخصت کر رہی ہے ماں کو تو پیشانیوں کو چھپا ہوگا اور ان بچوں کا کوئی تذکرہ پھر ماں نے نہیں سنا یہاں تک کہ میدان کربلا میں آ گئی. یہ اور بات ہے کہ فرات وہ ہے جو ان بچوں کے جسم بہتے ہوئے فرات میں زمینداروں نے دیکھے، لیکن یہ بچے جو ماں سے جدا ہوئے قریباً 2 مہینے کا قیام ہے کہ رمضان سے شوال اور ذیقعدہ اور جب 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم کی شہادت ہوئی. اس سے پہلے چونکہ زمانہ پراشور کو حضرت مسلم ان بچوں کو قاضی کیا پنہا کر چکے تھے کہ ان بچوں کو اپنے پاس کو جب دارالامانہ پہ لے کے گئے جب بھی کہا ہے کہ میرے 2 کم سن بچے میرے ہمراہ آئے تھے، اگر ہو سکے تو انہیں مدینے کے راستے پہ لگا دینا. انہیں نہ بتانا کم سن بچے جو یہ جانتے نہیں ہیں کہ باپ کہاں ہیں. اور حضرت مسلم کے بچے بعض روایت میں ہیں کہ قید میں بھی رہے ہیں اور کافی عرصہ قید میں رہے ہیں اور قید میں جہاں کھانے کو سخت غذا ملتی ہے، پینے کو گرم پانی ملتا ہے، بچے تو ہوتے ہی پھول سے، پھر وہ جو قید میں رہے ہو کتنے نہیں لاغر ہو گئے ہوں گے. اور جب وہ بچے
مرتبہ دربان سے کہتے ہیں کہ تیری صورت بلال حبشی سے مشابہ ہے، کیا تو آل محمد سے محبت رکھتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ یقیناً کون ہے جو محمد مصطفیٰ کے گھرانے سے عشق نہ رکھے گا؟ کہا کیسا محبت کرنے والا ہے، ان کے خاندان پر ظلم کرتا ہے؟ اختیار پوچھا کون؟ کہا مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں۔ اس نے دروازے کو کھول دیا، یہ بچے نکلے ہیں، ایک تو کم سن ہے، مدت سے قید میں رہے ہوئے، پھر پردے سے راستوں سے ناواقف ہیں۔ بچے تو اپنے ہی شہر میں اگر تنہا نکل جائے تو راستہ بھول جاتے ہیں۔ وہ بچے مدینے سے پہلی مرتبہ کوفے آئے ہیں۔ جب قید خانے کا دروازہ کھلا، اس نے کہا جہاں چاہو چلے جاؤ۔ مرتبہ ہاتھ میں جوڑ دیا، ہمیں بتا دیں مدینے کا راستہ کہاں سے؟ بچے کیا جانے کہ کتنی مسافت ہے، مدینہ کتنی دور ہو گیا، مدینے والے کہاں چلے گئے۔ لیکن جب بچوں نے کہا، ایک سے اشارہ کر کے کہا کہ یہاں سے قافلہ گزرنے والا ہے، تم اس قافلے کے ہمراہ ہو جانا، نجف یا مدینے تک چلے جاؤ۔ رات کے اندھیرے میں بچے چلے ہیں، اور جب راستے ڈھونڈنے چاہے تو اندھیرا، کم عمری، پردیس، صبح نمودار ہو گئی، بچوں کو راستہ نہ مل سکے۔ اور جب صبح نمودار ہونے لگی تو ایک باغ میں پنہا ہو گئی۔ روایت میں کہ اس باغ میں ایک مومنہ پانی بھرنے کے لیے آئی، اور یہ بچے جو درختوں میں چھپے ہوئے تھے، پانی میں ایک مرتبہ ان کا عکس ابھرا، اور بے اختیار اس عورت نے کہا طلب کے منہ کے، کون ہو اور کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ اس پرآشوب دور میں اپنی ماں سے کیسے جدا ہوتے ہو؟ جب بار بار اصرار کیا تو بچوں نے بتایا کہ ہم کون ہیں۔ وہ مومنہ اپنے ساتھ لیے ہوئے گھر میں آئی، اور جب وہ مومنہ اپنے ساتھ لے کے گھر آئی اور اس نے بچوں کے ہاتھ میں دھلوائے، بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، اور جب لے کر آئی تو ایک مرتبہ بچوں کی آنکھوں سے اشک روا ہے۔ وہ مومنہ جس نے بچوں کو گلے لگایا ہوگا اور بچوں کو ماں کی یاد میں تڑپا دیا ہوگا، وہ مومنہ کھانے پہ اصرار کرتی ہے، اور بچوں کو باپ کی شہادت کی خبر مل چکی ہے۔ روایات میں کہ بچوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو اس کھانے پر بابا کا فاتحہ دے۔ وہ بچے جو رات کو اس مومنہ کے یہاں پنہا رہے، اور وہ رات جو اس مومنہ کے یہاں گزاری ہے، ان بچوں نے اس کا بعض روایت میں کہ داماد تھا حارث، اور وہ اس سے خوفزدہ بھی تھی، اس لیے بچوں کو ایک کمرے میں پنہا کر دیا اور کہا کہ آواز بلند نہ کرنا، میرا داماد جو ہے وہ اہل بیت کا دشمن ہے۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں بچوں کو نیند آئی ہے، اور خواب میں دیکھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل اور کہہ رہے ہیں اٹھو، ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ گھبرا کی آنکھ کھلی، بے اختیار بابا کو ڈھونڈنا چاہا، اور دونوں بچوں کو یہ ادراک ہوا کہ دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی خواب دیکھا ہے، گلے مل کر بے اختیار رونے لگے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے کم سن فرزند جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو حارث جو گھر آ چکا تھا ڈھونڈتا ہوا آیا، اور اس نے ان بچوں کو سختی کے ساتھ پکڑا اور پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے؟ بچے کوئی جواب نہیں دے سکے، صرف اتنا کہا ہم خود نہیں آئے، اس گھر کی مالکہ ہمیں لے کر آئی۔ اس نے منت کی اپنے گھر چلنے کی، لیکن جب اس نے سختی سے گھوکا اور پوچھا کون ہو تو بتایا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے فرزند ہیں۔ اس نے بازوؤں کو پکڑا، مشکوں کو کسا، اور لیے ہوئے دالان میں آیا۔ ادھر وہ مومنہ بے قرار ہو کر آگے بڑھی اور کہا کہ خدا را ان بچوں کو چھوڑ دے، ان کے عوض مجھے بازار میں لے جا کے بیچ دے۔ مگر وہ شقی ازلی اس پہ راضی نہ ہوا، یہاں تک کہ اس نے مومنہ پر تلوار کا وار کیا۔ اور یہی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایمانی قوت کیا ہوتی ہے۔ حضرت مسلم کے راستے میں ایک دعا ہو رہی کہ مومنہ ایسی ہیں جنہوں نے اپنی جان پر جفا جھیل کر حد الامکان اہل بیت کی مدد کرنی۔ اب جب یہ مومنہ زخمی ہو کے گری اور اس نے بچوں کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دی۔ کربلا میں کمسن بچے شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ رات ماؤں سے شجاعت کی داستانیں سنتے ہوئے ماؤں کو گلے سے لگا، ماؤں نے بچوں کو گلے سے لگایا ہے، پیار کیا ہے۔ یہاں یہ بچے ساری رات ستون سے مدد کر رہے ہیں، اور جب آغاز صبح ہو رہا ہے اس وقت وہ بچوں کو حارث قتل کے لیے لے کے چلا ہے۔
جب قتل کے لیے ان بچوں کو لیے ہوئے چلا، لکھا ہے کہ سپیدہ سحر نمودار نہ ہوا تھا، یہ بچوں کو گھسیٹتا ہوا فرات کی طرف چلا، اور وہاں زمیندار جو زراعت کرنے والے تھے وہ الگ صبح سورج نکلنے سے پہلے اپنی زراعت پر آ چکے تھے۔ ان کا کہنا کہ ہم نے دیکھا کہ حارث بچوں کو گھسیٹتا ہوا لا رہا ہے، یہاں تک کہ جب مقام پہ آ کے رک گیا اور بچوں کو بٹھایا، ہم دم بخود دیکھ رہے تھے، بچے ہاتھ جوڑ رہے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ ہمیں قتل نہ کر، اگر مال و زر کا طلبگار ہے تو ہمارے عوض ہمیں بازار میں بیچ کے مال و زر دے دیں۔ لیکن حارث اس پر راضی نہ ہوا اور بچوں کو بٹھایا، اور جب بچوں کو اس نے اس وقت دربار انتظار میں بچوں کے سر آئے ہیں، کون اس کرب اور مصیبت پر الفاظ میں بیان کر سکتا ہے جو بچے چاہتے ہوئے اپنے دل پہ جھیل گئے۔ دربار ابن زیاد میں ان کے سر آئے ہیں تو روایتوں نے لکھا ہے کہ ابن زیاد جیسا شکی وہ قلب دربار میں تخت سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور دربار میں اتنا کوہرام تھا، اتنی رونے کی آوازیں تھی، بچوں کے خاک اور خون میں آلودہ سر۔ جب رونے کی آوازیں ابن زیاد سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ آوازیں زیادہ بلند ہوئیں تو ممکن ہے بغاوت ہو جائے، ابن زیاد نے اس وقت کہا کہ بچوں کے سر دھو کے لائے جائے تاکہ لوگوں کے رونے کی شدت پہ کمی آ جائے، اور جب بچوں کے سر دھو کر لائے گئے ابھی تک لوگ رو رہے تھے، ابھی پر تو منہ پیٹ لیے لوگوں نے اپنے، کیونکہ چہروں پر رخساروں پہ تماچوں کے نشان موجود تھے، آنکھیں ان کی مصیبت کی گواہ بنی ہوئی تھی۔ وہ کم سن بچے جو اپنی مصیبت کو بحال خود بیان کر رہے تھے۔ اس وقت حارث سے پوچھا کہ ان بچوں نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ کہا بار بار کہتے تھے کہ ہمیں بازار میں بیچ کے مال و زر کا طلبگار ہوں، لیکن جب دیکھا کہ میں قتل ہی کروں گا، ایک مرتبہ بچوں نے کہا اتنی مہلت دے کہ 2 رکعت نماز ادا کروں، اور جب بچوں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنے جسموں سے کرتے اتار کے میرے ہاتھ میں دے دیے، پھر کہا کہ قتل نہیں کرنا چاہتا ہے تو ہمارے یہ لباس مدینے ہماری ماں کے پاس بھجوا دے، وہ انتظار کر رہی ہوگی، وہ راستہ دیکھ رہی ہوگی، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے۔ حضرت یوسف کا کرتا گیا تھا، حضرت یعقوب کی آنکھوں کی بینائی بحال ہوئی، جانتے ہیں ماں ہماری یاد کروڑوں کی بحال ہوگی۔ یہ بچے جب دریا کے کنارے لائے گئے نے فرات کے، اور زراعت کرنے والے کہتے ہیں کہ بار بار دونوں ہاتھ جوڑتے تھے، بار بار ایسا کرتے تھے، پہلے مجھے، چھوٹا کہتا تھا پہلے مجھے، بڑا کہتا تھا پہلے مجھے قتل کر، یہاں تک کہ کہتے ایک مرتبہ اس شکی نے تلوار کو اٹھا کے وار کیا، چمکتی ہوئی تلوار اور اس کا وار، بچے جو بڑا کہتا تھا پہلے مجھے اور چھوٹا کہتا تھا پہلے مجھے، اس نے بڑے بھائی کی گردن پہ تلوار چلائی، سر کٹ کے گرا اور جس تڑپتے لگے۔ اگر بہتا ہوا پورا ایک بچہ دیکھ لے تو خوفزدہ ہو جاتا ہے، بھائی کا جسم تڑپتے ہوئے دیکھنا، بہتا ہوا لہو، اذیت کی وہ کون سی منزل تھی تو جاتے ہوئے بچے نے صحیح۔ اور جس وقت زراعت کرنے والے کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کا جسم گھسیٹ کر نہر فرات تک لے کے گیا اور سر کاٹ کے رکھ دیا، جس وقت وہ پانی میں ڈالا اور پھر وہ واپس آیا اور اس نے چھوٹے بھائی کے پاس آ کے تلوار کا وار کیا اور چھوٹے کا سر کٹ کے گرا، اس نے سر کو رکھ کے اور جسم کو دریا کی طرف لے کے چلا ہے۔ اگر کوئی چیز وزنی ہوتی ہے تو پانی میں ڈالے تو دریا میں اتر جاتی، اور اگر ہلکی ہوتی ہے تو دریا کی لہروں کے ساتھ ساتھ آگے آگے روانہ ہوتی۔ وہ زراعت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب ایک بھائی کا لاشا سطح آب پر ڈالا گیا تو نہ وہ ڈوبا نہ وہ آگے بڑھا، دریا کی سطح پہ وہ جس ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ اس نے دوسرے کو قتل کیا، اس کا لاشا لیے ہوئے آیا، اور جب دوسری لاش جو ہی اس نے دریا میں ڈالی، یعنی فرات پہ اس لاشے کا پڑنا تھا، دونوں بھائی ایک دوسرے سے لپٹ گئے، بغل گیر ہوئے، اور دریا کی لہروں پہ دونوں لاشیں ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ قاعدہ ہے کہ جب 2 بچے گھر سے نکلتے ہیں تو
ماں بڑے کو سمجھا کے کہتی ہے چھوٹے کا خیال رکھنا، تنہا نہ چھوڑ دینا، بڑے بھائی کا لاشا سدیاب میں انتظار کر رہا ہے، ماں نے کہا تھا تنہا نہ چھوڑنا۔ عزادار علی کی وہ بیٹی محمد اور ابراہیم کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ خدا سب کو مقام مسیب میں بنے ہوئے ان روزوں کی زیارت نصیب کرے کہ جس وقت کوفے میں داخلہ ہوا ہے تمام بیویاں چہروں پہ بال بکھرائے ہوئے تھی۔ ایک بیوی تھی جو بے اختیار نگاہ اٹھا کے دیکھتی تھی کوفے کی گلیوں کی طرف اور زیر لب کہتی تھی محمد، ابراہیم، ارے میرے بچوں ماں کوفے آئی ہے، اے محمد میں نے اسی کوفے کے لیے بھیجا تھا، اے میرے بچوں آؤ میرے کلیجے سے لگ جاؤ۔ مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں، ہوئے گا ایسا کمال چھوڑ دے حارث ہمیں، مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں، ہم ہیں یتیم و غریب، بے وطن و بے نصیب، ہم ہیں یتیم و غریب، بے وطن و بے نصیب، بنت علی کے حلال چھوڑ دے حارث ہمیں، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں، بے کس و مظلوم ہے سید و معصوم ہے، بے کس و مظلوم ہے سید و معصوم ہے، دے گا سلاذل جلال چھوڑ دے حارث ہمیں، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں، خود ہی پریشان ہے اور تیرے مہمان ہیں، خود ہی پریشان ہے اور تیرے مہمان ہیں، ہو گئے ہیں سرخ گال چھوڑ دے حارث ہمیں، کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے حارث ہمیں، کہتے
ایسا کمال چھوڑ دے ہارے سمے ہوئے گا ایسا کمال چھوڑ دے ہارے سمے کہتے تھے مسلم کے لال چھوڑ دے ہارے سمے کربلا کا شہنشاہ زمن ہے مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے ہمراہ قضا سید آوارہ وطن ہے ہمراہ قضا سید آوارہ وطن ہے مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے منزل پہ اپنی آ گیا احمد کا نواسا منزل پہ اپنی آ گیا احمد کا نواسا اب ختم سفر ہو گیا شاہ شہداء کا اب ختم سفر ہو گیا شاہ شہداء کا بھائی کا پریشان بہن ہے منہ دیکھ کے بھائی کا پریشان بہن ہے مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے کرتا ہے کوئی راتوں کو جنگل میں یہ نالے کرتا ہے کوئی راتوں کو جنگل میں یہ نالے قربان یہ ماں تجھ پہ میرے نازوں کے پالے قربان یہ ماں تجھ پہ میرے نازوں کے پالے ڈرتا مجھے لٹنے کا یہاں یہ وہی بن ہے ڈرتا مجھے لٹنے کا جہاں یہ وہی بن ہے مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے بھائی سے لبے نہر بچھڑ جاؤ گے بیٹا بھائی سے لبے نہر بچھڑ جاؤ گے بیٹا اکبر سے جوان لال سے چھٹ جاؤ گے بیٹا اکبر سے جوان لال سے چھٹ جاؤ گے بیٹا اصغر کا گلا ہاتھوں پہ چھدواؤ گے بیٹا اصغر کا گلا ہاتھوں پہ چھدواؤ گے بیٹا تا حشر میرا لال یہ اب تیرا وطن ہے تا حشر میرے لال یہ اب تیرا وطن ہے مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے بیٹا تیری مظلومی کے قربان یہ دکھیا بیٹا تیری مظلومی کے قربان یہ دکھیا لاشوں کا بھی ہوگا نہ کوئی پوچھنے والا لاشوں کا بھی ہوگا نہ کوئی پوچھنے والا نہ وصل ہے قسمت میں تیری
اور نہ کفن ہے نہ حسین قسمت میں تیری اور نہ کفن ہے مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے مہمان کربلا کا شہنشاہ زمن ہے ہمراہ قضا سید ہوا وطن ہے حسین 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 مظلوم حسین مظلوم حسین غریب حسین مولا حسین مولا حسین آقا حسین آقا حسین مولا حسین 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 السلام علیکم یا رسول اللہ یا خاتم النبیین یا احمد المرسلین السلام علیکم یا علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا نساء العالمین السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین والمومنات السلام علیکم یا حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ السلام علیکم یا علی ابن الحسین زین العابدین السلام علیکم یا محمد ابن علی الباقر السلام علیکم یا جعفر ابن محمد الصادق السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر القاسم السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا السلام علیکم یا محمد ابن علی التقی السلام علیکم یا علی ابن محمد النقی السلام علیکم یا حسن ابن علی العسکری السلام علیکم یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتن الزمان عجل اللہ تعالی فرجک وسہر اللہ مخرجک وظہورک السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی